الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدل الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا: اکتبوا عنی القرآن ولا تکتبوا عنی غیرہ. مجھ سے تم لوگ مجھ سے قرآن اخذ کر کے تم قرآن کو لکھو اور اس کے علاوہ نہ لکھو. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ رسول پاک کی حدیثوں کو لکھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ بات اس شکل میں محمول ہوگی کہ جب قرآن میں لکھواتا ہوں تو اس وقت اس کے جو معانی وغیرہ اور تفسیر بیان کروں اس کو نہ لکھو، قرآن کو بالکل الگ اور ممتاز رکھو. یہ طریقہ ارشاد فرمایا ہے. یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حدیثوں کو نہ لکھا جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کا لکھنا ثابت ہے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین وقت کے پاس اپنے مکاتیب دعوت اسلام کے لکھ کر بھیجے، اور خود یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقات کے مسئلے پر چند احکامات لکھے، اور ان لکھے ہوئے مضامین کو وقت نہ ملا کہ عام کریں. اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کتاب الصدقہ کو نشر فرمایا، اور اس کی روایتیں حدیث پاک کی کتابوں میں ملتی ہیں. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک خطبہ دیا. خطبے کے بعد ابو شاہ نام کے ایک یمنی صحابی تھے. انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ اکتب لی، یہ پورا خطبہ میرے لیے لکھوا دیں. فرمایا آقا کائنات نے: اکتبوا لابی فلاں، یہ فلاں کے لیے لکھ کر کے دے دو ان کو. اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کوئی شخص میری جتنی حدیث بیان نہیں کر سکتا سوائے عبداللہ ابن عمرو کے، کہ وہ انہو کانا یکتب ولا اکتب، وہ حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے، میں نہیں لکھا کرتا. مگر حضرت ابو ہریرہ سے جتنی حدیثیں مروی ہیں اس کے آدھی بھی عبداللہ ابن عمرو سے مروی نہیں ہیں.
تو جس کا معنی یہ ہوا کہ لکھتے تھے وہ اپنے لیے، مگر چونکہ حضرت عبداللہ ابن عمرو کو گورنری اور دوسرے کچھ عہدوں کی وجہ سے اتنا موقع نہ ملا کہ وہ لوگوں کو حدیث سناتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بعثت سے پہلے رہا کرتے تھے، اور آخر وقت تک سب سے زیادہ جن کو رسول پاک کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، مگر ان سے حدیثیں کم ہی مروی ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ حدیثیں رسول پاک کی سن کر بھول جاتے یا آپ کے اعمال اور طور طریقے وغیرہ دیکھ کر فراموش کر دیتے تھے، نہیں، بلکہ ان کے ساتھ پہلے نمبر پر یہ کہ خلافت کا بوجھ ان کے ساتھ تھا اور اس کے انتظامات ان کے دور میں بہت مشکل تھے، اور جنگیں ادھر ادھر چھڑ چکی تھیں، اور خود مکے میں خود مسلمانوں میں اب ایک شیرازہ بکھرنے لگا کہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا، اور اس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سب کو کافر قرار دے کے ان کی سرکوبی میں مصروف ہوئے۔ بہرحال اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ رسول پاک کے بعد بہت کم عرصے کا تھا، اس وجہ سے ان سے حدیثیں زیادہ مروی نہ ہوئیں، اور اصل بات یہ بھی ہے کہ اس وقت رسول پاک کی بیشتر حدیثیں صحابہ کو محفوظ تھیں، ان کو اتنا حضرت ابو بکر کو اتنی ضرورت بھی داعی نہ ہوئی کہ جب یہ سب حدیثیں صحابہ کے پاس موجود ہیں اور وہ اس کو خود نشر کرنے کے مکلف ہیں، اس وجہ سے میں اپنے ذمہ داری کے کام میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ پھر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی مشکل مقدمہ آپ کی بارگاہ میں آ جاتا تو صحابہ کو جمع کر کے اس کے فیصلے کے لیے حدیثیں ان لوگوں سے سنا کرتے اور اس کے بعد فیصلہ فرماتے۔ بہرحال یہ حدیثوں کے جمع کرنے، اس کو نشر کرنے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، میری طرف سے تم لوگ باتیں میری دوسروں تک پہنچاؤ، کچھ نہیں ہے تو کم سے کم ایک آیت ہی لوگوں تک پہنچاؤ۔ فرمایا خطبے دے دے کر فتح مکہ کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر، ہر خطبے کے بعد الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں میرا یہ پیغام غائبوں تک پہنچا دیں۔ ان حضرات نے پہنچایا، حدیثیں پھیلائی گئیں، یہ سلسلہ آدھے صحابہ میں بھی چلتا رہا اور اس کے بعد بھی۔ پھر یہ احساس مسلمانوں میں تھا کہ شریعت کا مدار کتاب اور سنت پر ہے، اس لیے سنت کی اشاعت
اور اس کو پھیلانا، یاد رکھنا، یاد کرانا، یہ ایک ضروری کام ہے، یہ کرتے رہے لوگ۔ پھر اس کے بعد جب لوگوں کے حافظے کچھ کمزور ہونے لگے تو لکھنے کا راستہ ہموار ہوا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں لکھی جاتی تھیں اور آپ لکھ کر کچھ پیغامات بھیجتے تھے، یہاں تک کہ عمرو ابن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحاک کے نام ایک مکتوب گرامی بھیجا، جس میں یہ تھا ان ادے دیتا اشیم الضوابی الامرأتہ، اشیم ضبابی کا جب کوئی وارث نہیں ہے تو تم ان کی دیت ان کی بیوی کو عطا کر دے دو۔ اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ فرامین کبھی کبھی لکھ کر کے دیتے تھے اور بھیجتے بھی تھے۔ بہرحال اس زمانے میں حافظہ لوگوں کا بہت قوی تھا اور وثابت اور عدم توجہ سے وہ پاک ہوتے تھے، اس لیے ان لوگوں کو زیادہ لکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن بعد میں اس کی ضرورت میں ترقی ہو گئی۔ صحابہ کے زمانے میں کم لکھا جاتا تھا اور اس سلسلے میں حدیث کی کتابوں میں کتابت الحدیث کا اور کتابت العلم کا کے باب اور ذکر بہت سے ملتے ہیں حدیثوں کے۔ پھر بعد میں علم کی باتوں کو لکھنے کا ذوق بڑھ گیا اور ضبط کتاب کا طریقہ رائج ہونے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کم تھا، تابعین کے زمانے میں بہت زیادہ ہوا اور تابع تابعین کے زمانے میں بہت زیادہ ہو گیا۔ حضرت امام مالک نے موطا، حضرت امام ابو عبد الرحمن اوزاعی نے اپنی کتاب لکھی، اسی طرح امام اعظم اپنی حدیثیں اپنے اصحاب کو سناتے تھے، جس کو ان لوگوں نے لکھا بھی اور ان کے شاگردوں نے ان حدیثوں کو جمع کیا۔ بہرحال یہ حدیثوں کے لکھنے کا طریقہ تابعین اور تبع تابعین کے دور میں خوب ترقی پذیر ہوا۔ حضرت امام سفیان ثوری نے کتاب التفسیر لکھی، جس میں تفسیر سے متعلق احادیث کو جمع کیا۔ حضرت امام عبداللہ ابن مبارک نے کتاب الزہد تصنیف فرمائی، اسی طرح اور بھی بہت سے لوگوں نے کتابیں جمع کی۔ لکھنے کا ایک رواج ہوا، پھر اب اس کے بعد کتابیں تیار ہونے لگی۔ امام اوزاعی کا مجموعہ، امام مالک کی موطا، جو 8 روایتوں سے دنیا میں نشر ہوئی، جن میں ایک روایت حضرت امام محمد کی موطا ہے۔ یہ دراصل امام مالک کی موطا ہے اور اس بروایت محمد۔ اس میں ذرا تھا اضافہ یہ ہے کہ انہوں نے ان مسائل پر حدیث کی تخریج کے بعد اپنا امام ابو حنیفہ کا جو مذہب ہے اس کے مطابق یا مخالف اس کو بھی ذکر کیا، اپنی
روایت موطا میں۔ بہرحال کتابیں اب لکھی جانے لگی۔ پھر اس کے بعد امام مالک وغیرہ کے، امام سفیان ثوری، امام سفیان ابن عیینہ کے بعد امام حمیدی اور محمد ابن اور اسحاق ابن راہویہ وغیرہ جیسے لوگوں نے حدیثیں جمع کرنی شروع کی اور ان کو لکھتے رہے اور کتابی شکل بھی دی۔ پھر یہ بڑھتا رہا، رجال اب بگڑتے گئے، اس میں کچھ وہ لوگ شامل ہونے لگے جو گڑبڑ تھے، یعنی حدیثوں میں کوئی لفظ بدل دیتے یا کوئی مضمون بدل دیتے یا حدیثیں گڑھ کر کے اور رسول پاک کے نام سے سنایا کرتے۔ اس طریقے پر اب رجال کی تحقیق اور ان کی حیثیتیں مقرر کرنے کا کام شروع ہوا۔ یہ صرف حدیث کے لیے اسماء الرجال کا سب سے پہلا فن ان محدثین اور فقہاء نے جمع کیا، اور اس فن کی روشنی میں حدیث کے مرتبہ صحت، مرتبہ حسن وغیرہ کو متعین کرتے۔ یہ کام چلتا رہا، اسماء الرجال پر بھی کتابیں لکھی گئیں اور حدیثوں پر بھی تحقیق کی گئی کہ اس حدیث میں فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں وضاح ہے، فلاں یہ ہے۔ اس طرح بھی کام ہوتا رہا۔ اب اس طریقے پر امام اسحاق ابن راہویہ نے اپنے جلیل الشان شاگرد امام بخاری کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو، جو سینکڑوں کی تعداد میں سیدنا امام اسحاق ابن راہویہ کی مجلس درس میں بیٹھے تھے، امام اسحاق ابن راہویہ نے فرمایا، کاش ایک ایسی کتاب لکھ دی جاتی حدیث جو صحیح ترین حدیثوں پر مشتمل ہو اور فقہی ترتیب کے ساتھ ہو، اور اس میں کچھ اور ابواب جیسے آثار قیامت، کتاب الفتن وغیرہ، یہ سب بھی اس میں شامل کیے جائیں۔ تو یہ سب سے زیادہ اس کا شوق امام بخاری کے دل میں بیٹھ گیا کہ میں اپنے استاد کی اس فرمائش کو پورا کروں۔ امام بخاری نے عہد کر لیا کہ یہ کام کروں گا، اس لیے انہوں نے جو 6 لاکھ حدیثیں ادھر ادھر سے اکٹھا کی اور ان میں سے 30,000 حدیثیں قابل قبول تھیں وہ الگ کی اور ضعاف کو ترک کیا۔ ان 30,000 حدیثوں پر آپ نے مقام ابراہیم پر استخارہ کیا۔ استخارہ یعنی دونوں طرح پر تصحیح کی، ایک تو تصحیح کا طریقہ رجال کو پرکھ کر، تو اس طریقے پر بھی انہوں نے کام کیا، اور تائید غیبی کے لیے استخارہ استعمال کیا۔ چنانچہ 11 سال میں انہوں نے اس کتاب کا مسودہ تیار کیا۔ پھر وہ مسودہ لے کر ریاض الجنہ یا مواجہ اقدس میں، مدینہ منورہ میں آقا کائنات کے مواجہ اقدس، یا ریاض الجنہ میں بیٹھ کر سرکار کی بارگاہ میں اس طرح پیش کرتے کہ روضہ اطہر کے سامنے پڑھتے اور آنکھیں بند کر کے سرکار کی تصور میں زیارت کرتے۔ اس زیارت میں رسول پاک جس حدیث کے لیے مسکرا دیتے یا
اس کی تائید کا کوئی اشارہ دے دیتے تو اس کے بعد اپنے اس مسودے میں سے مبیضے میں منتقل فرماتے جاتے۔ 5 سال میں یہ کام مکمل ہوا۔ اب مبیضہ 5 سال میں تیار ہوا، مسودہ 11 سال میں تیار ہوا، 5 سال مسودے مبیضے میں لگے۔ اس طرح 16 سال میں اس کتاب کو اس حیثیت سے جو آج 2 جلدوں میں پھیلی ہوئی ہے، اس کو انہوں نے جمع کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو سنانا شروع کیا۔ 80,000 آدمیوں نے آپ سے جب اصفہان پہنچے تو اس وقت آپ سے یہ کتاب سماعت کی ان لوگوں نے۔ اس حدیث کی دونوں جلدوں کی ساری حدیثیں لوگوں نے محفوظ کی سن کر، اور یہ کتاب حد تواتر امام بخاری کی تک، کم سے کم حد تواتر تک یہ پہنچ گئی کہ یہ امام بخاری کی روایت کردہ حدیثیں ہیں۔ تو امام بخاری تک اتنے راوی ہیں امام بخاری کے جو تواتر کے درجے سے بالکل کسی بھی حیثیت سے کم نہیں۔ تو اس لیے بخاری تک تو بخاری کی یہ کتاب امام بخاری تک تو متواتر ہے، مگر اس کے بعد اس میں متواتر کم اور کچھ اور زیادہ تر اخبار احاد ہیں، وہ سب اس کتاب میں جمع ہیں، اور رجال پر پوری کڑی نظر رکھ کر کتاب کو جمع کرنے میں امام بخاری نے سب سے زیادہ احتیاط برتی۔ اسی لیے ہزاروں نہیں، پتہ نہیں کتنے حدیث کے مجموعے تیار کیے گئے، جن میں امام حمیدی کی مسند ہے، امام سفیان ابن عینہ کی، امام سفیان ثوری کی، عبداللہ ابن مبارک کی، ابو عمرو عبد الرحمن اوزاعی کی، امام مالک کی موطا، اور اس کے علاوہ دوسری حدیث کی کتابیں، ابو یعلا موصلی کی کتاب، اس طرح سے کتنی کتابیں جمع ہوئی۔ اور پھر جب بخاری تیار ہو گئی تو امام احمد ابن حنبل نے وہ 30,000 حدیثیں جن کو امام بخاری نے 30,000 میں سے انتخاب کر کے اس میں لکھا، ان 30,000 حدیثوں کو امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب المسند لابن حنبل، تو اس میں انہوں نے سب جمع کیا 30,000 حدیثیں۔ امام بخاری کے زمانے میں امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ اور امام ترمذی وغیرہ نے حدیث کے مجموعے تیار کیے۔ خود امام ترمذی نے یہ اپنی جو جامع الترمذی جمع کی امام بخاری کے سامنے بھی پیش کی، انہوں نے بھی دیکھی۔ امام ابو داؤد کی سنن ابو داؤد اسی زمانے میں جمع ہوئی، اور ابن ماجہ کی سنن بھی اسی زمانے میں جمع ہوئی۔ البتہ اور امام مسلم کی کتاب خود امام بخاری کے زمانے میں جمع ہوئی۔ امام بخاری نے احتیاط کے طور پر یہ رکھا کہ 2 محدث کہ ایک استاد ایک شاگرد ان میں ہو، وہ ایک زمانے میں ہوں۔ تو امام مسلم کہتے ہیں
دونوں کا ایک زمانے میں ہونا، ان کا انفلا کر کے اگر ایک روایت کرتے آتا ہے دوسرے سے تو اس کو اتصال میں مان لیا جائے گا۔ امام بخاری کہتے ہیں نہیں، جب تک کسی ایک حدیث میں ان کا سماع ثابت نہ ہو فلاں شخص سے، اس وقت تک ہم اپنی کتاب میں ایسے رجال کی حدیثیں جمع نہ کریں گے۔ اس طرح پر امام مسلم نے ان پر اعتراض کیا کہ ایک مرتبہ کا سماع، یعنی ایک حدیث کا سماع ثابت ہے کہ اس راوی نے اپنے شیخ سے یہ حدیث سنی ایک حدیث میں، تو اب وہ اپنے شیخ سے 50 حدیثیں روایت کر رہا ہے اور اس میں سماع کا ذکر نہیں کرتا، تو امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ حدیث ہمارے نزدیک منقطع ہے، مگر امام مسلم کہتے ہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے، معاصرت کافی ہے، اور اس میں باقاعدہ مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے امام بخاری کا رد کیا۔ امام ابن حمام نے ان کے رد کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اس مسئلے میں مسلم کی رائے زیادہ قوی ہے امام بخاری کی رائے سے، اگرچہ امام بخاری نے قوت جانچنے کے لیے یہ ایسا کیا، یہاں تک کہ امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مدلس ہو تو اس کی حدیث اس وقت تک میرے نزدیک صحیح نہیں جب تک کہ وہ سمعتو یا حدثنی، حدثنا، اخبرنی، اخبرنا وغیرہ کے لفظ سے بیان نہ کرے، یا قال لی اس طرح پر نہ ہو۔ تو اس طرح امام بخاری نے یہ شرط لگائی۔ اور مدلس کے بارے میں، مگر مدلسین میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو امامت کے درجے پر فائز تھے، ان کی حدیثوں کو عنعنہ کے طور پر خود امام بخاری نے بھی کہیں کہیں تخریج کیا، بعض جگہ تو یہ کیا کہ امام عامر شابی انہوں نے حدیث روایت کی ان ابن عمر، ان ابن عمرو سے، عبداللہ ابن عمرو سے یہ روایت ہے، مگر ان کی بعض روایتوں میں سمعتو عمرن، سمعتو عبداللہ ابن عمرین یہ بھی ملتا ہے۔ اس لیے امام بخاری عامر شابی کی ایسی روایتوں کو تخریج کرتے ہیں جب کہ کسی ایک روایت میں سمعتو کا آ جائے، اگرچہ اسی حدیث کے بارے میں دوسری روایتوں میں عنعنہ ہو، تو کہ مدلس کا عنعنہ اس طرح پر مقبول ہوگا۔ اس زمانے کے بعض جہال علماء تدلیس کو عیب میں شمار کرتے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی جہالت کے پل باندھ دیے کہ ایسا راوی قابل اعتماد نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ امام سفیان ابن عینہ، امام سفیان ثوری اور بہت سے لوگوں نے، یہاں تک کہ حضرت شعبہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث کہے جاتے ہیں، ان سے بھی تدلیس کے کچھ واقعات مروی ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا
کہ ان کی حدیثوں کو رد کر دیا جائے، ان کے مدلس ہونے کے باوجود ان کی حدیثوں کو صحت کے درجے میں رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے امام ابن حمام نے فرمایا کہ مسلم کی رائے امام بخاری سے زیادہ قابل قبول ہے، مگر امام بخاری کے ہاں احتیاط زیادہ ہے۔ بس اتنی بات ہوئی۔ بہرحال کتابیں بہت سی جمع ہوئی، مگر جس صحت کی شرط پر سختی سے پابندی، ہر حدیث، ہر مطابقت، ہر اس کے شاہد کے اندر ملحوظ و مرئی رکھنا، یہ امام بخاری کا طریقہ تھا۔ بعض جگہ اس کے خلاف بھی ملتا ہے۔ مثلا امام بخاری نے کچھ تعلیقیں ایسی بھی پیش کی جس میں انا مدلسین سے ہے، اور امام بخاری نے اس کو بغیر سند کے یعنی معلق کر کے اپنی کتاب میں جمع کیا۔ بہرحال سب قابل قبول ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں 7375 اس طرح سے حدیثیں دو جلدوں میں جمع کی ہیں۔ ان میں مکررات بھی ہیں اور ان میں وہ بھی ہیں جو غیر مکرر ہیں۔ اس لیے امام بخاری کی مکرر بھی کرتے ہیں تو اس میں سند زیادہ تر حدیثوں میں الگ بیان کرتے ہیں۔ کبھی بہت کم ایسا ہوا کہ ایک جگہ انہوں نے جس سند سے ایک حدیث روایت کی اسی سند سے دوسری جگہ بھی روایت کی، یہ بہت اقل قلیل ہے۔ بہرحال امام بخاری کی کتاب اس اعتبار سے سب سے زیادہ رعایت صحت پر مشتمل ہے، اور اسی لیے اس کو قبول عام سب سے زیادہ حاصل ہے۔ یہاں تک کہ غیر مقلدین تو یہ بھی کہنے لگے کہ جب حنفیوں سے کوئی مقابلہ ہوتا ہے، دکھائیں گے یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں۔ اپنا یہ مسئلہ بخاری سے ثابت کیجئے کہ یہاں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا نماز میں سنت ہے۔ تو ایک میرے شاگرد نے مجھے فون کیا بمبئی سے کہ بخاری شریف میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث کہاں ہے ذرا بتائیں۔ میں نے کہا بخاری شریف میں نہیں ہے، ابو داؤد شریف میں ملے گی۔ تو اس نے کہا نہیں مجھے بخاری سے چاہیے۔ میں نے کہا نہیں ہے، کہ میں نے ایک غیر مقلد سے یہ وعدہ کر لیا کہ میں دکھاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو، اس غیر مقلد سے کہو کہ تم جو سینے پر ہاتھ باندھتے ہو اس کی حدیث بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں نہ ملے مسلم میں دکھاؤ، اس میں نہ ملے تو ابو داؤد میں دکھاؤ، اس میں نہ ملے تو نسائی میں دکھاؤ، اس میں نہ ملے تو ترمذی میں دکھاؤ، اس میں نہ ملے تو ابن ماجہ میں دکھاؤ، اس میں نہ ملے تو موطا میں دکھاؤ۔ 7 کتابوں کا نام اس سے کہو کہ تم سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث دکھاؤ، اور بخاری سے لے کر موطا تک ہر کتاب میں کسی کتاب میں مل جائے۔ اور یہ بھی کہو اس کے ساتھ کہ تو ناف کے نیچے باندھنے والی حدیث صرف بخاری سے مانگ رہا ہے، اور سینے پہ باندھنے والی حدیث میں کہہ رہا ہوں کہ 7 کتابوں میں سے کسی میں دکھا، صرف بخاری نہیں، اتنا کہو۔ تو اس نے کہا کیا
سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث نہیں بخاری میں. میں نے کہا معلقاً بھی نہیں، تعلیق کے ساتھ بھی نہیں ہے، یعنی بغیر سند کے. بغیر سند کے بھی امام بخاری بہت سی حدیثیں لکھتے ہیں، مگر وہ بھی نہیں لکھی انہوں نے. بخاری میں صرف یہ ہے سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اخذا شمالہ بیمینہ تحت الرسل یا علی الرسل، کہ جب رسول پاک نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر گٹے کے پاس پکڑتے، گٹے کے پاس. تو اب اس گٹے کے پاس پکڑنے کا تو ذکر ہے، مگر ناف کے نیچے ہاتھ جاتا یا سینے پر جاتا یا ناف اور سینے کے بیچ میں رہتا، یہ اس میں ذکر نہیں. مگر گٹے پہ پکڑا جائے اور یوں ہی ہاتھ کو جہاں تک جاتا چھوڑ دیا جائے، ہاتھ کو چھوڑ دیا جائے تو ناف کے نیچے ہی تو رکے گا. یوں پکڑ کے ایسے ہاتھ کو ڈھیل دے دی جائے کہ وہ جائے اپنی جگہ پر رکے تو یہ ناف کے نیچے جائے گا. سمجھ گیا؟ امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تحت السرہ پکڑا جائے ہاتھ. تو اب امام احمد ابن حنبل کو تو غیر مقلدین اپنا امام مانتے ہیں، تو کم سے کم یہ بات تو قبول کر لیتے ہیں امام احمد ابن حنبل کی، مگر نہیں. بہرحال اس لیے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے درجہ صحت میں کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے لیے ہو. ابن خزیمہ نے اپنی صحیح ابن خزیمہ میں ایک روایت تخریج کی ہے امام سفیان ثوری تھے، سمجھ گئے، اور وہ بھی ایک ضعیف راوی تھے جو امام سفیان ثوری سے 7-8 لوگوں نے وہ روایت کی. الصدر کا لفظ کسی نے نہیں بیان کیا، یہی ایک اسماعیل اکیلے روایت کر رہا. تو پھر 7-8 آدمیوں کی بات کیوں رد کر دی جائے ایک کے لیے کہ الصدر اس نے بیان کیا اور باقیوں نے نہیں بیان کیا. اور امام سفیان ثوری کا مذہب کیا تھا یہ بھی تو دیکھنا ہوگا. روایت تو یہ تم نے روایت کر دی کہ وہ سینے والی ان سے یہ حدیث روایت کر دی، مگر ان کا بھی مذہب تحت السرہ تھا. اپنی حدیث کے خلاف کیسے انہوں نے عمل کیا تو یہ معلوم ہوا کہ امام سفیان ثوری سے یہ الصدر کا لفظ جتنے روایت کیا ہے وہ غلط روایت کیا، اور ان کے عام روات جو ہیں وہ الصدر نہیں بلکہ یہی روایت کرتے ہیں کہ وائل ابن حجر نے اپنے باپ سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد اپنے ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو بائیں کی گٹے پر رکھتے، بس اتنا. الصدر کا لفظ نہیں، الصدر کا لفظ صرف ابن خزیمہ نے روایت کیا. تو اس لیے ہم سے تو یہاں کے لیے غیر مقلدین بخاری میں مانگے، اور ہم ان سے یہاں کے لیے 7-8 کتابوں میں مانگے تو نہیں ملے.
سمجھ گئے؟ ہاں، تو اس لیے یہ صحیح ہے کہ حدیثوں کو جانچا جائے اور اس کے بعد رجال کے اعتبار سے جانچ کر حدیثوں پر عمل کیا جائے۔ ضعیف حدیث ہے تو اس کی مطابعات تلاش کریں۔ ایک ضعیف حدیث کو دوسرے ضعیف حدیث نے بھی ضعیف راوی نے بھی روایت کیا، پھر ایک تیسرا راوی بھی اسی ضعیف کے مطابق روایت کرتا ہے، چوتھا ضعیف راوی وہ بھی اسی ضعیف پہلے والی ضعیف کے مطابق روایت کر رہا، تو اب یہ ضعیف نہیں ہے کہ 2 3 4 ضعیف مل کر یہ قوی ہو گئے۔ سمجھ گئے کہ اتنے سب نے یہ جو ہاں اگر کذاب ہو، ضعیف کذاب وضاع ہو، اس کے مطابق دوسرا وضاع روایت کرے، پھر تیسرا وضاع بھی اسی کے مطابق، اور پانچواں چھٹا بھی اسی کے مطابق، وہ نہیں لیں گے، کیونکہ یہ وضاع ہے، ضعیف صرف نہیں ہے بلکہ من گڑت حدیثیں بیان کرنے والے لوگ۔ چلیے اب یہ سب تفصیلیں میں نے بیان کر دی۔ اب اس کے بعد آپ لوگ کتاب کھولیے اور امام بخاری کی اس کتاب کو اس حیثیت سے کہ انہوں نے اور بعد کے تمام محدثین نے اور ان کے معاصرین نے اس کتاب کو مطالعہ کرنے کے بعد، سارے راویوں کو دیکھنے کے بعد انہوں نے قبول کیا اس کتاب کو۔ امام احمد ابن حنبل نے قبول کیا، امام اسحاق ابن راہویہ نے قبول کیا، کسی نے اس کو رد نہیں کیا، یہ کتاب قبول کی گئی۔ تو اس لیے یہ ہے، باقی رہ گیا کہ بعض روایتیں ایسی ہیں جو مذہب ابو حنیفہ کے خلاف ہیں، سمجھ گیا آپ؟ تو اس جگہ پر امام ابو حنیفہ کی دلیل کتنی طرح پر قوی ہو رہی ہے یہ سب بھی دیکھنا چاہیے، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، جیسے یہی مسئلہ لو کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے باندھا جائے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، حدیث میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی بخاری میں، سمجھ میں آیا؟ مگر اس کی مطابقت اور شواہد اتنے ہیں کہ اس کو قبول کیا جائے۔ خود امام احمد بن حنبل، امام سفیان ثوری یہ اسی تحت سرہ والی حدیث پر عمل کرتے ہیں، اگر چوتھی قوی نہیں، سمجھ میں آیا؟ تو اس بنا پر امام اعظم کے مذہب کو رد کرنا یہ خواہ مخواہ یہ وہابیہ کی لت ہے، غیر مقلدین کا یہ تعصب ہے، ورنہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھی قول حدیثوں کے خلاف نہیں ہے۔ چلیے متعارض حدیثیں ہیں تو ان میں کسی ایک کو امام ابو حنیفہ نے منتخب کیا ہے تو اس کے متعارض ہونے کا انہوں نے جواب بھی لیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن شریف میں عام ہے، ایک عام لفظ ہے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کیا؟ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، نماز میں قرآن کا وہ حصہ پڑھو جو تمہیں آسانی سے حاصل ہے، جو یاد ہے تمہیں وہ پڑھو۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ مگر بخاری میں جو حدیث ہے اس حدیث میں فرمایا گیا کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ. سمجھ میں آیا؟ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. تو اس میں امام اعظم نے تعویل کی فلا صلاۃ لہ، یعنی صلاۃ اس کی کامل نہ ہوئی. وہ اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں جب تعارض ہوا تو قرآن کو اپنی جگہ پر رکھا جائے اور حدیث میں تعویل کی جائے. تو مطلب یہ ہوا جو امام اعظم کہتے ہیں فرض ادا ہو جائے گا کسی بھی ایک آیت سے. واجب ہے یہ کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے. امام اعظم اس کے قائل ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو امام اعظم اس طرح کہتے ہیں تاکہ قرآن کی تکذیب نہ ہو. ما تیسرہ یہ ایک صیغہ عام ہے، اور عام اپنی دلالت میں قطعی ہوتا ہے. اصول فقہ کی کتابوں میں بالکل شروعی میں آپ نے پڑھا ہوگا عام خاص کی بات میں کہ عام اپنے مدلول پر دلالت میں قطعی ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ما عام ہے کہ کوئی بھی حصہ قرآن کا پڑھ لیا تو یہ قطعی ہوا. اور حدیث خبر واحد ہے، قطعی نہیں ہے. تو اس لیے وجہ جمع یہ رکھی کہ حدیث میں توفیق دے دی جائے کہ یہ واجب کے معنی میں ہے اور وہ فرض کے معنی میں. فرض ادا ہو جائے گا کسی بھی ایک آیت کے پڑھنے سے. سمجھ میں آیا؟ کہ جیسے نماز شروع کی اور اس کو کوئی سورہ یاد نہیں، اللہ الصمد پڑھ کے رکوع کر لیا تو ایک آیت ہو گئی. نہیں سمجھ آیا؟ تو ایک آیت ہو گئی، فرض ادا ہو گیا، لیکن واجب اس کے ذمے باقی رہا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اعرابی آئے پھر جا کر کے مسجد کے کونے میں نماز پڑھنے لگے. کھٹ کھٹا کھٹ رکوع سجدہ وغیرہ کر کے آ گئے. فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے پڑھو، تم نے نہیں پڑھی. پھر دوبارہ ویسے ہی پڑھ کے آئے. فرمایا پھر سے پڑھو. پھر تیسری مرتبہ ویسے ہی پڑھ کے آئے تو رسول پاک نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے سکھا دیجئے. کہ کیا؟ سکھا دیجئے. میں نہیں جانتا، جتنا جان رہا ہوں وہ میں نے کیا، اس لیے جو نہیں جانتا میں مجھے بتائیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے تو کھڑا ہونا چاہے تو وضو کر، اور اللہ کے حکم کے مطابق وضو کر. پھر اس کے بعد تو تکبیر باندھ، تکبیر کر. پھر اس کے بعد تو قرآن کی کوئی آیت جو تجھے یاد ہے وہ پڑھ لے، اور اگر تیرے پاس قرآن نہیں ہے تو تحلیل پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سمجھ آیا؟ ہاں. تو اس لیے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنا عام رکھا یہ کہ تم
قرآن میں جو بھی تمہیں یاد ہے وہ پڑھ لو۔ اور یہ حدیث ایسے ہیں کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور امام مسلم نے جب اسی حدیث کو ایک جگہ روایت کیا تو اس میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، ایک شخص آیا ان کے پاس، بولا کہ میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں اور سورہ فاتحہ میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ انہوں نے کہا سنو، جب تم پڑھو نماز شروع کرو تو تم تکبیر کہو اور تم جو قرآن یاد ہے وہ پڑھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب بندہ نماز میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، اور اسی طرح جب وہ کہتا الرحمن الرحیم مجدنی عبدی، اثنا علی عبدی، جب کہتا مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے کہ مجدنی عبدی ولعبدی ما سأل۔ تو یہ حدیث بیان کی انہوں نے، اس میں وجوب کے طور پر کوئی چیز نہیں رکھی، اس لیے یہ حدیث بھی امام اعظم کے لیے مطابق ہوئی۔ اس مسئلے میں بھی کہ ابو ہریرہ نے بسم اللہ پڑھنے کے سلسلے میں سورہ فاتحہ میں داخل نہیں کیا۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں، اور بلکہ یہ فرماتے ہیں امام اعظم کہ بسم اللہ پڑھنی ہے تو آہستہ پڑھے۔ اس سے بعد کے لوگوں نے استنباط کیا کہ وہ قرآن کی آیت نہیں مانتے، اسی لیے بہرحال یہ سب باتیں ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث فہمی اور حدیث دانی دونوں میں اپنا مرتبہ بہت اونچا رکھتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر بخاری پڑھ کر کے کوئی اعتراض کرنے والا احمق ہی ہو سکتا ہے۔ پہلے ان کے مذہب کے دلائل دیکھے پھر اس کے بعد کریں۔ اب آپ لوگ کتاب شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یا فتاح یا علیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب کیف کان
بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال اخبرنا يحيى بن سعيد الانصاري اخبرنا قال اخبرنا محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. امام بخاری نے اپنی کتاب بسم اللہ سے شروع کی، اس لیے کہ حدیث شریف میں اس کے بارے میں بھی اور یعنی تسمیہ کے بارے میں بھی اور حمد کے بارے میں بھی یہ آیا ہے کہ امر ذیبال سے پہلے اگر حمد نہ پڑھی تو بھی کام ناقص، بسم اللہ نہ پڑھی تو بھی ناقص. تو اس لیے یہ دو حدیثیں ہوئیں. لوگوں نے حمد والی حدیث روایت کو ترجیح دی ہے اور تسمیہ والی روایت کو انہوں نے مرجوح قرار دیا کہ صحیح یہی ہے کہ حمد کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا، تسمیہ کے بارے میں نہیں. مگر قرآن مجید میں ابتداء فاتحۃ الکتاب میں تسمیہ ہے، اور تسمیہ سے متعلق جن کاموں میں ذکر ہے حدیثوں میں، اس میں کہیں یہ بھی ذکر ہے کہ بسم اللہ کھانے سے پہلے نہ پڑھے تو شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے. یہ بھی ہے کہ من اتی اہلہ ثم قال بسم اللہ اللہم جنب الشیطان جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا ثم قضی لهم ولد لم يضره الشیطان لن يضره الشیطان. بخاری شریف میں فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی سے قربت کو آئے اور یہ دعا پڑھ لے، قربت سے قبل یہ پڑھ لے
بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام سے یہ کام شروع، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد ہمیں عطا کرے فرمائے اس کو بھی شیطان سے بچا لے، جنب الشیطان ما رزقتنا، شیطان کو اس سے دور رکھ۔ یہ دعا پڑھ لی، پھر ان کے درمیان قضی لہما ولد کہ اس وتی پر ان میں ایک بچہ اللہ کے فیصلے میں آ گیا تو اس بچے کو شیطان کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے آدمی کا کام شیطان سے محفوظ رکھتا۔ ترمذی میں ہے ایک صحابی آئے اور حضور کچھ کھا رہے تھے، انہوں نے اپنا ہاتھ ڈال دیا کھانے کے لیے، فرمایا تو نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس لیے تیرے ساتھ شیطان شریک ہوا۔ تو یہ پتہ چلا کہ کام آدمی کے جو کام اہم ہوتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تاکہ شیطان کے اثرات سے اور اس کی تاثیر سے محفوظ ہو جائے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے امام بخاری نے اپنی کتاب بسم اللہ سے شروع کی، مگر الحمدللہ کے بارے میں یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ جس نے اپنے اہم کام سے پہلے الحمدللہ نہ پڑھی تو اس کا وہ کام ناقص ہوگا۔ اس لیے اب امام بخاری نے الحمدللہ نہیں لکھا تو ناقص ہوا، ان کا یہ کام ناقص ہوگا، مگر علماء نے اس کے کئی جواب دیے۔ ایک جواب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر حمد داخل ہے، کیونکہ رحمان رحیم یہ اللہ کی ثنا کے کلمات ہیں، اس کی صفات کمالیہ کا ذکر ہے۔ حمد کہتے کس کو ہیں؟ الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، تو جمیل اختیاری پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسی کو حمد کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو امام بخاری نے بسم اللہ لکھی اور الحمدللہ بھی پڑھ لیو۔ یہ ہمارا حسن ظن ہے کہ امام بخاری صرف اس لیے کہ ان کی شرط پر وہ حدیث عمد نہیں ہے جو چھوڑ دیں گے۔ بہت سے کام امام بخاری وہ بھی کرتے تھے جو کام جس کام کی حدیث صحیح ان کے پاس نہ ہوتی، کسی ضعیف حدیث پر بھی وہ عمل کر لیتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے شرط پر نہیں تھی، یہ دیکھنا بیکار ہے۔ حمد ہے الثناء علی الجمیل الاختیاری، ثناء زبان سے ہوتی ہے، قلم سے نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ امام بخاری نے بسم اللہ کے بعد الحمد ضرور پڑھی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور الرحمن الرحیم یہ اللہ کی حمد تو یہ ضمنی ہوئی، اور وہاں پر قصداً حمد کا حدیث میں مطالبہ ہے، ضمناً نہیں۔ اس لیے الحمدللہ رب العالمین یا احمد اللہ تعالی کوئی نہ کوئی حمد کا لفظ امام بخاری نے استعمال کیا۔ چلیے
امام بخاری نے سب سے پہلے جو باب بطور مقدمۃ الکتاب وضع کیا وہ یہ ہے، باب کیف کان بدء الوحی۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین اور اعمال ان سب کو جوڑا جائے کس میں؟ وحی الہی میں۔ کیوں کہ وحی کئی قسم کی ہوتی ہے۔ انبیاء کرام، وحی کا معنی کیا ہے پہلے یہ سمجھیے۔ وحی کا معنی لغت میں خفیہ طور پر کوئی چیز بتانا، اشارے میں یا اور چپکے سے کان میں کہنا یا لکھنا، یہ سب پر وحی کا لغت میں اطلاق ہوتا ہے۔ مگر شرع میں وحی اعلام اللہ تعالی انبیاءہ، اللہ کی وہ تعلیم جو انبیاء کی کے ساتھ ہوتی ہے، اس تعلیم کا نام کیا ہے؟ وحی، چاہے وہ کسی طریقے پر ہو۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ ان کے دل میں القاء کر دے، الہام فرما دے، تو یہ ایک طریقہ یہ ہے کہ خواب میں ان کو تعلیم دے، اور انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کیا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، غور کر لو تمہاری کیا رائے ہے۔ تو فرماتے ہیں ان کے شہزادے، فرماتے ہیں رب یا ابت افعل ما تؤمر، اے والد بزرگوار وہ کام آپ کر دیجئے جس کا آپ کو حکم ملا۔ یعنی خواب آپ نے نہیں دیکھا، یہ امر الہی۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے تو انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس سے ظاہر ہوا کہ انبیاء کرام خواب میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ سب کیا ہے؟ وحی الہی۔ ہمارا خواب اور انبیاء کے خواب کے درمیان زمین و آسمان سے زیادہ فرق۔ سمجھ میں آیا؟ وہ تعلیم الہی خواب میں، جیسے الہام ویسے ہی وہ۔ کتنے احکام رسول پاک نے بیان فرمائے، ان میں سے کچھ اس کتاب بخاری میں بھی ہے۔ میں نے یہ خواب میں دیکھا، میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے، یہ فرمایا اس طرح پر۔ اور یہ بھی فرمایا الہمانی ربی، یہ بھی فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب اور نبی مرسل۔ تو یہ سب ہے، تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء کرام کے خواب وحی۔ اسی وجہ سے نبی جب سو رہے ہوں تو ان کو جگانا ناجائز۔ سمجھ میں آیا؟ کہ فرماتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھ سوتی ہوئی دکھے گی مگر دل بیدار ہے، دیکھ رہا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اندر کیا ہو رہا ہے، سب دیکھ رہا۔ سمجھ میں آیا؟ ولا ینام قلبی، میرا دل نہیں سوتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت رضی اللہ عنہ، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ سے بھی روایت کہ رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد لیٹ گئے، نیند آ گئی، سانس کی تیز آمد و رفت جو خراٹی کے طور پر ہوتی ویسی آواز آنے لگی ہے۔ پھر مؤذن نے آ کر ندا دی الصلاۃ الصلاۃ، تو آپ اٹھے اور آپ نماز پڑھانے چلے گئے۔ پوچھا گیا آپ تو سو گئے تھے؟ فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، آنکھ سوتی ہے دل بیدار رہتا ہے۔ ہمارا میر مے خانہ بڑا ہوشیار ہے باقی ساقی کہ آنکھیں سو رہی ہیں اور دل بیدار ہے ساقی۔ ہاں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام انبیاء کرام، اسی لیے جب مچھلی بھنی ہوئی لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کے ساتھ گزرے، چٹان پر آپ کو نیند آ گئی، سو گئے سر رکھ کر چٹان پر راستے میں، مچھلی تو شیدان میں سے بھنی ہوئی مچھلی اچھل کر سمندر میں چلی گئی۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ جہاں مچھلی غائب ہو وہیں خضر کو پاؤ گے۔ یوشع ابن نون نے آپ کو جگایا نہیں علیہ السلام، بلکہ یہ سوچا کہ جب وہ بیدار ہوں گے تب میں بتاؤں گا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ اسی طرح پر روایت بخاری میں کئی جگہ پڑھو گے۔ بہرحال انبیاء کرام کو نیند میں وحی ہوتی ہے، سارا خواب ان کا وحی الہی ہے، اور الہام بھی یہ وحی الہی، فرشتے کا کے واسطے سے کوئی خبر یا حکم آئے وہ بھی وحی الہی، جبریل امین کے ذریعے کوئی حکم آئے یا قرآن مجید کا نزول ہو یہ بھی وحی الہی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے، ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی المنام، سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا تو وہ خواب تھے، سچے خواب جو آپ نیند میں دیکھا کرتے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ ثم حبب الیہ الخلا، پھر آپ کو گوشہ نشینی کا شوق پیدا کرا دیا گیا، دل میں گوشہ نشینی کا حبب، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے دل میں الہام دیا کہ آپ گوشہ نشینی اختیار کریں۔ تو فکانہ یخلو بحراء، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت گزینی کرنے لگے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے یہ اشارہ وحی میں ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور وہ خلوت میں کیا ذکر اور فکر کرتے تھے، وہ بھی جس طرح حببہ میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے گوشہ نشینی کا شوق پیدا کر، شوق ڈالا گیا دل میں، اسی طرح اللہ تعالی نے نبی پاک کو اپنے ذکر اور فکر کا طریقہ بھی بتایا۔ سمجھ میں آیا؟ چلیے تو وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ تو وحی کا معنی تو یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے
نبی کی تعلیم، یہ وحی ہے۔ اور اس کی ابتدا تو ابتدا 3 قسم کی ہوتی ہے، ابتدائے عرفی، ابتدائے حقیقی، ابتدائے اضافی۔ سمجھ میں آیا؟ تو اب اس میں وحی کی ابتدائے حقیقی کس طرح، ابتدائے عرفی کس طرح، ابتدائے اضافی کس طرح؟ جیسے یہ کہ ابتدائے اسلام میں بتوں کا چڑھاوے والا گوشت جائز تھا۔ ابتدائے اسلام میں ہے یہ بہت سے احکام جیسے شراب حلال تھی۔ سمجھ میں آیا؟ ابتدائے اسلام میں تو ابتدا کہاں سے چلی کہاں تک؟ شراب حرام ہوئی مدینہ طیبہ میں، یہاں تک کہ اتنی تاخیر ہوئی کہ جنگ احد میں بھی بہت سے صحابہ کرام شراب پی پی کر کے گئے تھے، خمر نوشی کر کے، سمجھ گئے؟ حلال تھی جنگ احد تک۔ اس کے بعد کب حرام ہوئی تاریخ تو نہیں معلوم، مگر بہت بعد میں حرام ہوئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ابتدا اسلام میں جائز تھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس روز اسلام شروع ہوا وہ اسلام کی تبلیغ ہوئی اس روز حلال تھی، دوسرے دن سے حرام ہو گئی، یہ نہیں، بلکہ وہ ابتدا جنگ احد کے بعد تک چلی گئی۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ ابتدائے حقیقی نہیں بلکہ ابتدائے اضافی ہے، حرام ہونے سے پہلے حلال تھی۔ بس کب حرام ہوئی؟ جب تک وہ حرام نہیں ہوئی اس وقت تک وہ ابتدائی اسلام ابتدا مانا گیا۔ تو یہ ابتدا اضافی ہے یا عرفی ہے۔ چلو، تو بدء الوحی میں سب سے پہلی وحی یہ نہیں مراد، بلکہ وحی کا ابتدائی دور۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، ورنہ قرآن کی وحی کے بارے میں خود آپ پڑھو گے کہ قرآن پاک کی وحی اقرا سے شروع ہوئی اور اس کے بعد بہت عرصے تک وحی فتر الوحی رک گئی ہے۔ 3 سال تک قرآن پاک کی ایک آیت بھی نہیں اتری، جتنی اقرا کی اتر چکی تھی بس وہی 3 سال تک کوئی بھی۔ تو یہ سب ابتدا ہے، سمجھ میں آیا؟ ابتدائے وحی چلے، پھر اس کے بعد آپ پر یا ایھا المدثر کی 5 آیتیں اتری اور اس میں یہ حکم دیا گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اب اٹھیے اور اعلان نبوت کیجیے، لوگوں کو میں تبلیغ کیجیے۔ قم فانذر، تبلیغ کا، اعلان کا یہ واقعہ ابتدائے حقیقی جو وحی کی تھی اس کے 3 سال بعد۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، شروع میں آپ پر وحی اتری اقرا کی، اسی روز سے آپ نے اپنی بعثت کا کام شروع نہیں کیا۔ سمجھ میں آیا؟ جب آیت اتری تب فاصدع بما تؤمر، جو حکم آپ پر اترا اس کو آپ پھیلائیے، لوگوں کو کے سامنے واضح کیجیے۔ بس اب یہ بدء الوحی ہوا، ابتدائے وحی کا دور یہ چلتا رہا بہت تک۔ اللہ
بہتر جانتا ہے۔ ابتداء اضافی بھی ہو سکتا ہے، حقیقی بھی ہو سکتا ہے، مگر حقیقی مراد لینے کے خلاف دلائل قائم ہے، اس لیے عرفی اور اضافی ہی مراد لیا جائے۔ چلیے، وہ اس سے مراد وہ یہ قرآن بھی ہو سکتی ہے، تو اس کی ابتدا کب ہوگی؟ سمجھ میں آیا؟ تو حضور پر وحی پہلے خواب میں آتی، اس کے بعد الہامات ہوتے، اور انہی الہامات سے آپ غار حرا میں معتکف تھے، خلوت گزی تھے، اسی درمیان حضرت جبریل آیتیں لے کر آئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ سب ابتدا ہی چل رہی ہے، اور بہت دور تک ابتدا جا رہی ہے، یہاں تک کہ قرآن کی اقرا والی آیتیں اترنے کے 3 سال کے بعد یا ایھا المدثر ہوتے، 3 سال ہو گئے، مگر یہ بھی ابتدا ہوا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ ابتدا اضافی ہے، اس کے مقابلے میں یہ مؤخر ہے۔ چلیے، اور دوسری آیتوں کے مقابلے میں یہ ابتدا۔ چلیے، اس کے بعد امام بخاری نے ایک آیت پیش کر دی، ترجمۃ الباب کا جزو 2، جزو اول کیف کان بدء الوحی، اور جزو 2 قول اللہ عز وجل۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ آیت اس لیے اتاری گئی ہے کہ بتایا جائے کہ جس وحی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، بدء وحی کی کیفیت ہم ذکر کر رہے ہیں، اس وحی سے وہ وحی مراد ہے جو اس آیت میں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی النبیین الی نوح والنبیین من بعدہ۔ تو اب یہ کون سی وحی ہوئی؟ وحی نبوت۔ سمجھ آیا؟ یہ لغوی وحی نہیں ہے بلکہ شرعی وحی۔ ہاں، تو امام بخاری اس آیت کو ذکر کر کے بتانا چاہتے ہیں یہ کہ ہم نے کیف کان بدء الوحی جو کہا، اس وحی سے مراد وحی نبوت، کہ وحی نبوت کی ابتدا کب کیسے ہوئی۔ چلیے، ہو گیا۔ اس کے بعد ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، ان سے پہلے والے انبیاء کرام کا نہ ذکر کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں نوح علیہ السلام سے اس لیے ذکر کیا گیا کہ اس وقت دنیا میں جتنی قومیں بستی ہیں سب کے سب نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد تھی طوفان نوح میں سب ختم، ایک نوح علیہ السلام بچے، ان کے جو بچے تھے وہ بچے، وہی نسلیں چلی۔ تو اسی لیے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، سب کو غرق کر دیا اور نوح کی ذریات کو ہم نے باقی رکھا، سب ختم۔ تو اس لیے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ تو نوح علیہ السلام سے چونکہ ہم لوگ منسلک ہیں، اس لیے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ چلیے، اس کے بعد امام بخاری نے اپنی سند پیش کر دی ایک حدیث کے لیے، جس سے آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہر کام کی ابتدا میں آدمی کو صفاء قلب چاہیے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔
سمجھ میں آیا؟ اس لیے وہ حدیث تخریج فرمائی کہ فرمایا کہ مجھے حدیث سنائی امام حمیدی نے، انہوں نے کہا کہ مجھے حدیث سنائی سفیان ابن عیینہ نے، انہوں نے بتایا کہ خبر دی ہم کو یحییٰ ابن سعید انصاری نے، انہوں نے کہا کہ خبر دی مجھ کو ابراہیم تیمی نے، ابراہیم تیمی نے اس حدیث کو سنا کن سے؟ علقمہ ابن وقاص لیثی سے۔ علقمہ ابن وقاص صحابی ہیں غیر صحابی ہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے، سمجھ میں آیا؟ اگر صحابی ہیں تو یہ حدیث صحابی عن صحابی ہوئی، اور نہیں تو چونکہ آپ رسول پاک کے زمانے میں مسلم تھے صاحب اسلام، اس وجہ سے یہ کیا ہوا؟ اس وجہ سے یہ مخضرم، یعنی کہ حضور کا دیدار نہ ہوا مگر آپ کے زمانے میں صاحب اسلام تھے، جیسے اویس قرنی اور ابو عثمان نہدی، ابو حازم اشعری وغیرہ وغیرہ، اس طرح۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے بعض علماء نے کہا کہ رسول پاک کہ یہ صحابی ہے، تو صحابی صحابی کی حدیث ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں میں نے سنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، وہ ممبر پر فرما رہے تھے کہ میں نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته، امام بخاری نے ایک جز یہاں پر جان بوجھ کر چھوڑ دیا، فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، یہ جملہ یہاں پر نہیں ہے، اور 6 جگہ اور ذکر ہے یہ حدیث امام بخاری نے تخریج کی، ہر جگہ وہ جملہ ہے فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ۔ سمجھ میں آیا؟ صفحہ 13 پر امام مالک سے، یہاں تو سفیان ابن عیینہ کے حوالے سے یہ حمیدی نے روایت، محمد ابن مسلمہ نے اس حدیث کو امام مالک سے روایت کی، انہوں نے یحییٰ ابن سعید انصاری سے، اس طرح۔ تو اس میں بھی فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، بخاری کتاب الایمان صفحہ 13 پر یہ حدیث اس میں وہ لفظ ہے، مگر امام بخاری نے جان بوجھ کر اس جگہ وہ جملہ نکال دیا، اور باقی 5 جگہ یہ حدیث اور تخریج کی، تو اس جگہ وہاں ان 5 جگہ پر فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ یہ جملہ موجود ہے، سمجھ گیا؟ اب چلیے دوسرا، یہ 4 جملے ہوئے، ایک انما الاعمال بالنیات، دوسرا انما لامرئ ما نوى، تیسرا وہ جو امام بخاری نے حذف کر دیا، چوتھا فمن كانت ہجرته لدنیا یصیبها او امرأة ينکحها فہجرته ما ہاجر الیہ۔ سمجھ میں آیا؟ بس اب باقی تشریح بات میں ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار قل هو اللہ شریف اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور ان کے وسیلے سے امام بخاری تک اور اپنے جملہ مشائخ تک روح ایصال ثواب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل
اعوذ باللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم والي وصحبه بارك وسلم ابدا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، جو کچھ ہم لوگوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور درود پاک کا ورد کیا اور جامع البخاری کا آغاز کیا اور اس میں جو حدیث ہم نے ورد کی، خداوندہ ان سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری قرات اوراد سب کو قبول فرما، اور ان سب کا بے حساب بے اندازہ ثواب اپنی وسعت رحمت کے مطابق سید کائنات محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حقیقت پناہ میں پہنچا۔ ان کے صدقے میں تمام آل اطہار، اصحاب اخیار، تابعیات کرام، امہات المومنین، خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچا۔ جملہ مشائخ الاسلام والمسلمین، اولیاء کاملین، علماء ربانیین، ائمہ مجتہدین، جملہ ائمہ مجتہدین اور امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ہمارے جملہ مشائخ سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کی بارگاہوں میں بھی اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ، اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمارے جتنے مشائخ ہیں ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ سیدنا امام بخاری اور ابو الحسن فربری، ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے اساتذہ اور ان کے اساتذہ کی روحوں کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خلفاء اور آپ کے سلسلے کے مشائخ کی بارگاہوں میں حضور سیدنا امام اہل سنت امام احمد رضا رضی اللہ عنہ، حضور سیدی صدر الشریعہ اور سیدی سرکار مفتی اعظم سیدی حجت الاسلام اور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ میرے استاد کریم، استاد العلماء، شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا حافظ الملت والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، حضور صدر الشریعہ کی بارگاہ میں، حضور محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ، اور ہمارے تمام اساتذہ اہل سنت کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ، ہمارے جن طلباء نے اس آغاز بخاری میں حصہ لیا ان سب کو علم نافع عطا فرما، اور جامعہ امجدیہ رضویہ کے تمام طلباء کے دلوں میں شوق تحصیل علم پیدا فرما اور ان کو تعلیم کی محبت سے جکڑ لے۔ یا اللہ، ان سب کی اصلاح فرما، خیر فرما،
الہی خیر گردانی باقی شاہدان علم نافع عطا فرما. ہمارے تمام اساتذہ کرام کے علمی فیض کو جاری رکھ اور ان سے طلباء کو ان سے فیضان علم وصول کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. الہی خیر گردانی باقی شاہدان. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی وقاسم رزقی. یا اللہ جامعہ امجدیہ رضویہ اور کلیت البنات الامجدیہ کو خوب ترقی استحکام عطا فرما اور تمام ایسے معاملات سے اس کو بچا جس سے اس ادارے کی ساکھ کو ٹھیس پہنچے. یا اللہ کرم فرما رحم فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس کو خوب ترقی عطا فرما. اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا